الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض وتضل الضاله وتعرض الحاجه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے. میرے دوستوں میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات اور حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. آج آپ حضرات کے سامنے اسلام کے ایک بہت ہی اہم رکن حج کے بارے میں اور حج کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کا ایک بہت ہی اہم رکن ہے حج کا ادا کرنا، حج کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. سب سے پہلی چیز تو کلمہ شہادت ہے. دوسری چیز ہے نماز کو قائم کرنا. تیسری چیز ہے زکات ادا کرنا. چوتھی چیز ہے حج کرنا. پانچویں چیز ہے رمضان مبارک کے روزے رکھنا. بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. تو اسلام کی ایک اہم بنیاد اور اسلام کا ایک بہت ہی اہم رکن ہے حج کا ادا کرنا، حج کرنا. حج یہ ہر ایک مسلمان پر فرض بھی نہیں ہے بلکہ ہر ایک ایسے مسلمان پر حج کرنا فرض ہے جو حج کرنے کی استطاعت، طاقت اور قدرت رکھتا ہو. اس شخص کے پاس اتنا روپیہ پیسہ مال و دولت ہو کہ اگر اس پر قرض ہے تو قرض کے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ مال و دولت بچے کہ جس کے ذریعے سے وہ حج کو جا سکتا ہے اور وہاں کی جو اخراجات ہیں، کھانا پینا رہنا وغیرہ، وہ برداشت کر سکتا ہے اور واپس اپنے گھر آ سکتا ہے. اور جتنے دن وہ حج میں گزارے اتنے دن کا خرچہ وہ اپنے گھر والوں کا برداشت کر سکتا ہے. تو ایسے شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. کہ اللہ ہی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے جو لوگ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت اور
من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہم اور آپ اگر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حج کا حکم فرمایا ہے، حج کا جو حکم دیا ہے، اس کا انداز اللہ تعالیٰ نے اور دیگر جو احکام سے مختلف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ زکات کا حکم دیا، فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکات کو ادا کرو۔ روزے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر رمضان والے میں روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حج کا جو حکم دیا تو حج کے حکم سے پہلے اللہ رب العزت نے اخلاص کا حکم دیا، اخلاص کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ ہی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر جو عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اسی طرح زکات ہے اور دیگر عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کے اندر ریاکاری کا، ان عبادتوں کے اندر بڑائی کا یا اور کوئی فاسدیت کا ہونا، ان عبادتوں کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، دیگر اور جو کام ہے، ان کاموں کے اندر فاسدیت کا ہونا، ریاکاری کا ہونا، تکبر کا ہونا، ان کا احتمال بہت کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے تو صرف وہی نماز نہیں پڑھ رہا، بلکہ محلے کے اندر بہت سارے لوگ نماز پڑھنے والے موجود ہیں۔ ایک انسان اگر روزے رکھ رہا ہے تو صرف وہی روزے نہیں رکھ رہا، بلکہ محلے کے اندر بہت سارے لوگ کیا روزہ رکھنے والے موجود ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی زکات دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، کوئی دیگر کوئی عمل کر رہا ہے، تو صرف وہی انسان نہیں کر رہا بلکہ محلے کے اندر بہت سارے لوگ اس کو آس پاس پڑوس کے اندر، اس کی گلی کے اندر بہت سارے لوگ اس کو ایسے ملیں گے جو زکات کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن حج جو ہوتا ہے، حج محلے کے اندر، بڑے بڑے محلے کے اندر 2000 کی محلے کی تعداد ہے، 3000 کی تعداد ہے، بستی کے اندر 5000 لوگ رہ رہے ہیں، گاؤں کے اندر بڑی آبادی کے اندر لوگ بسے ہوئے ہیں، لیکن اتنی آبادی کے اندر میں سے لوگ کیا ہے، گنے چنے لوگ، 2 لوگ، 4 لوگ، 5 لوگ اس طرح نئے حج ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کے دل کے اندر، انسان کے ذہن کے اندر کوئی فاسدیت آ سکتی ہے، انسان کے اندر بڑائی آ سکتی ہے، تکبر آ سکتا ہے، کوئی اس کے اندر فاسدیت آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر حج سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ ہی کے لیے کیا لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دیگر عبادتیں ہیں ان کے اندر اخلاص ضروری نہیں ہے، یا دیگر جو اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، ان کے اندر اخلاص ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی جو دیگر آیتیں ہیں اور حدیث پاک ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ جو نیک اعمال ہیں ان کے اندر اخلاص کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، کوئی اور فاسدیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے اوپر ثواب نہیں عطا فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حج کا حکم فرمایا، حج کے حکم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو اخلاص کی تعلیم دی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ اللہ ہی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ کوئی فاسدیت نہ ہونا چاہیے، کوئی خراب نیت نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی نیت یہ ہے کہ میں حج پر اس لیے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے طعنے سے بچ سکوں، لوگوں کی باتوں سے بچ سکوں، لوگوں کی باتیں سن کر میں نہایت حج ہوا ہوں۔ لوگ بار کہتے ہیں، بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کی تو عمر بڑی ہو گئی، آپ تو اب بوڑھے ہو گئے، بڑے عمر کے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، آپ
کیوں حج نہیں کر رہے، آپ اس کے اندر کیوں داخل کر رہے ہیں؟ تو میں اس لیے حج پر جا رہا ہوں کہ لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کی اس طرح کے کہانی سے کیا فرض ضرور کہ کیا انسان کی فرض نیت ہے، اگر اس نیت سے انسان حج پر جا رہا ہے تو اللہ رب العزت ایسے حج پر ثواب بھی عطا کرے۔ اسی طرح اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ میں حج پر اس لیے جا رہا ہوں کہ لوگ مجھے کیا حاجی رہیں، لوگ کیا ہے مجھے حاجی ہے، مجھے جھک کر سلام کرے، میرا کیا ہے میرے سامنے عزت کے ساتھ پیش آئے، اگر اس کی نیت بھی ہے ریاکاری کی نیت ہے تو اللہ رب العزت ایسے حج پر بھی ثواب نہیں عطا فرماتے۔ یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ ایک دکاندار سے اس کا ادھار کا معاملہ تھا، ادھار سودا لیا کرتا تھا، ڈائری کے اندر اس کا نام لکھا ہوا تھا، درج تھا، جو سودا لکھ دیتا تھا وہ لکھ دیا جاتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ حج پر گیا، حج سے واپس آنے کے بعد وہ اپنے دکاندار سے ملنے گیا اور اس نے دکاندار سے کہا کہ جو ڈائری کے اندر میرا نام لکھا ہوا ہے وہ ڈائری لاؤ۔ دکاندار بڑا خوش ہوا کہ آج تو کیا ہے سارا ادھار چکا کر دیا جائے گا، سارا ادھار پیسہ کیا مل جائے گا۔ تو اس شخص نے وہ ڈائری کی وہ رجسٹر لیا اور رجسٹر لینے کے بعد اس شخص نے کہا کہ جو میرا نام ہے اس نام کے آگے کیا ہے حاجی بڑھا دو، اس نام کے آگے کیا ہے حاجی بڑھا دو، یہ دیکھ کر چلے گئے۔ تو اگر کسی کی نیت یہ ہے، حج کی نیت یہ کر رہا ہے کہ لوگ کیا ہے مجھے حاجی ہے یا ریاکاری کے اور اس کی کیا ہے لوگوں کو دکھانے کی نیت ہے، تو اللہ رب العزت ایسے واسطے کے اوپر بھی حج ثواب نہیں عطا فرماتے۔ یا اور اس کو ہمارا سمجھے کہ اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ میں تو سفر کرتا رہتا ہوں، ٹریول کرتا رہتا ہوں، مجھے کبھی بڑا جگہ جانا رہتا ہے سفر کر کے، کبھی جو مجھے بڑا جگہ جانا رہتا ہے سفر کرنے کے لیے، کبھی میں دوسرے ملک کا سفر کرتا ہوں، تو ایسا کرتا ہوں کہ اس مرتبہ کیا کرتا ہوں، میں جو مکہ کا سفر کر لیتا ہوں، سیر و تفریح بھی ہو جائے گی اور حج بھی ہو جائے گا، حج بھی کر لوں گا اور سیر و تفریح بھی ہو جائے گی۔ اگر اس فاسد نیت کے ساتھ انسان کیا ہے حج کر رہا ہے تو یہ اللہ کو عزت ایسے حج کے اوپر بھی ثواب نہیں عطا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے حکم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر اخلاص کا حکم دیا کہ وہ لوگ جن کے اوپر حج پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت درست کر لیں، اگر وہ حج پہ جا رہے ہیں تو ان کی نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، وہ صرف اور صرف اس نیت سے جائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا یہ سعادت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑا کرم ہے، میں جو اللہ تعالیٰ کو جو بنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان پر ایک بڑھیا رکھا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے میں ادا کرنے کے لیے حج پر جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ کہ اللہ ہی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ جو حج ہے یہ ہر ایک انسان پر بھی فرض نہیں ہے، بلکہ ایسے انسان پر، ایسے ایمان والے پر حج کرنا فرض ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، جس کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ اگر قرضہ ہو تو قرضہ کو ادا کرنے کے بعد وہ جو حج پر جا سکتا ہو، وہاں کی جو اخراجات ہیں، کھانا پینا رہنا، وہاں کی اخراجات وغیرہ برداشت کر سکتا ہو اور پھر واپس اپنے گھر آ سکتا ہو، اور جتنے دن وہ حج کے اندر گزارے اتنے دن کا خرچہ اپنے گھر والوں کا برداشت کر سکتا ہو، تو ایسے شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا کیا فرض اور ضروری ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ فرض اور ضروری ہے۔ اس کی جو اس کا ثبوت جو حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا تم حج کرو۔ ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حج ہر سال فرض ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے 3 مرتبہ یہ بات پوچھی کہ حج کا ہر سال فرض ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت ہاں کہہ دیتا تو حج
ارسال بند ہو جاتا ہو تو پھر اس کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی بات کو میں جو بات کہوں میری اسی بات پر کیا اتفاق کیا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے بہت سارے لوگ جو ہیں زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے اور انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کی وجہ سے کیا ہے وہ ہلاک ہو گئے. لہٰذا میں اگر تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اس کو کیا ہے بجا لاؤ، اور اگر کسی چیز سے روکوں تو اس سے کیا ہے تو رک جاؤ. تو اس حدیث بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو استطاعت دی ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، تو زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ یا زندگی میں اس کے اوپر ایک مرتبہ حج کرنا بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہ الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. یہ حج جو ہے حج چند متعین ہیں. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہ الحج، جس شخص نے ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو وہ حج کے اندر نہ ہی کوئی بےہودہ بات کرے اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کرے اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے. ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ، اور جو کچھ تم خیر کا کام کرتے ہو اللہ رب العزت اس کو بخوبی جانتے ہیں. وما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى، اور توشہ لے لیا کرو اور بہترین توشہ یہ تقوی کا توشہ ہے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، اور اے عقل والو اے عقل والو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کیا ڈرتے رہو. اسی طرح اگر کسی کے اوپر حج فرض ہے اور بغیر حج و ادا کیے ہوئے مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بہت زیادہ سخت وعید بیان فرمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات میں آتا ہے کہ جس شخص نے مبارک حج فرض تھا اور وہ بغیر حج کیے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. تو یہ جو حج سے متعلق کچھ باتیں تھیں وہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ حج پہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کیا ہے بار بار اپنے دربار میں حاضری کی اللہ تعالیٰ کو بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جن سے پڑھی